اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ملک آیت 8 تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے کے مارے پھٹ جائے. کلما القی فیہا فوج، جب کبھی بھی ڈالا جائے گا اس میں کوئی ایک بڑا گروہ، سالہم خزنتہا، تو اس کے داروغہ اس سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. تکادو کا مطلب ہے قریب ہے کہ it is almost about to happen. تمیزو، میزہ یا پھٹنا، تار تار ہو جانا. غیظ کہتے ہیں انٹینس فیوری کو، غصے کو. غیظ و غضب کا جو ورڈ ہے وہ بھی اسی میں سے نکلا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جہنم کو، پچھلی آیت میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ اس کے اندر ڈالے جائیں گے تو اس کے اندر سے شہیق سنیں گے اور وہ غصے کے مارے تفور کی حالت میں ہوگی، جس طرح ایز اف اٹس اباؤٹ ٹو وائلنٹلی ایرپٹ. اسی ایکسپلینیشن کو آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور ایک چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ جہنم اللہ کی مخلوق ہے اور اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ادراک دیا ہے، فیلنگز دی ہیں، شعور دیا ہے، ارادہ دیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو نہ صرف پہچانتی ہے بلکہ ان سے انٹینس نفرت بھی رکھتی ہے. اور جب وہ ان کو دیکھے گی کہ یہ اس میں ڈالے جا رہے ہیں تو ان اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، تو جب اپنے محبوب، اپنے خالق کہ دشمنوں کو اپنے اندر پائے گی تو وہ غیظ و غضب سے پھٹ رہی ہوگی. ٹھیک ہے. تو ایک اور جگہ پہ سورہ فرقان میں آیت 12 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا رأت ہم من مکان بعید، کہ ابھی یہ بہت دور ہوں گے یہ جہنمی، اور ایک مقام بعید سے، ایک بہت دور کے مقام سے جب یہ اس کو دیکھیں گے جہنم کو. اور روایات میں آتا ہے کہ ابھی وہ 100 سال کی مسافت پہ ہوں گے، ابھی 100 سال دور ہوں گے جہنم سے اور اس کو دیکھ رہے ہوں گے. تو سامع لہا، وہ اس میں سے سنیں گے اپنے لیے تغیظاً، غصے سے اس کو بپھرنا، ریجنگ ود فیوری، وہ زفیرہ، اور اس کو چنگھاڑتا ہوا، دھاڑتا ہوا. ابھی وہ 100 سال دور ہیں اور جہنم کو شعور ہے کہ میرے اندر اللہ کے دشمن آ رہے ہیں، اور اس کا غیظ و غضب 100 سال کی مسافت پہ، 100 کلومیٹر نہیں ہے، 100 میل نہیں ہے، 100 سال کی مسافت ہے. اور وہاں پہ بھی اس کو جہنم کا جو غیظ و غضب ہے اور جو اس کی نفرت ہے وہ اس کو وہاں پہ سنیں گے. کلما القی فیہا فوج، کلما سارے کے سارے، کلما کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے ایوری سنگل ٹائم، ہر دفعہ. القیا ڈالے جائیں گے، یا ہم نے کل بھی کہا تھا کہ پھینکے جائیں گے. ایک اس کا مطلب القا کرنا بھی ہوتا ہے. فیہا اس کے اندر، جب بھی، ایوری سنگل ٹائم، جب کبھی بھی اس میں پھینکے جائیں گے یہ لوگ. فوجن ایز اے فوج، یہاں پہ جماعت نہیں کہا گیا. فوج ہوتا ہے لارج نمبر آف پیپل، بڑی بڑی جماعتوں کی صورت میں جہنمیوں کو، جس طرح بھیڑ بکریوں کو آپ کسی جگہ پہ بند کر دیتے ہیں، تو اس طرح وہ ریوڑ کے ریوڑ ایز اے بگ ہیوج مجرموں کا گروپ، فوج وہ جہنم کی طرف جب بھی اس میں پھینکی جائیں گی. اور ہم نے کل بھی کہا تھا کہ وہ پھینکے جائیں گے جس طرح ٹریش دور سے آپ پھینکتے ہیں گندگی کے مقام کے اوپر. اب یہاں پہ ایک نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہاں پہ الفوج نہیں آیا، دی فوج. جب بھی اس میں وہ نون کفار ڈالے جائیں گے، یہاں پہ فوج اس میں ناکرہ کے طور پہ یوز ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ان نون گروپ. جیسے ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ، سورہ یاسین آیتیں، کہ سو دیٹ آپ وارن کر سکیں ایک قوم کو جس کے اینسیسٹرز کو وارننگ نہیں آئی. تو اب یہاں پہ ایک قوم، قوم نہیں، قریش اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے عرب میں. they were so full of themselves، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم عرب کے لارڈز ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پاک میں ان کا غرور کو توڑنے کے لیے، ان کی وہ جو بھوک ہے اس کو نکالنے کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ جب بھی مینشن کرتے ہیں تو میجورٹی آف دا ٹائم ان کو بالکل ورتھ لیس اس میں ناکرہ یوز کرتے ہیں ان کے لیے. دے آر جسٹ ورتھ لیس ان دا سائٹ آف رب. اگر کوئی رب کے سامنے سبمٹ نہیں کرتا، سر تسلیم خم نہیں کرتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم نہیں کرتا، ان کی اتباع نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دنیا میں بادشاہی کیوں نہ ہو، وہ فرعون ہو، وہ ابو جہل ہو، وہ ابو لہب ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ غیر معروف ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا، اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. نہ جاننے کا مطلب ہے کہ پیپل آر لیسٹ کنسرنڈ ود ہو ہی واز ان دس ورلڈ. تو یہاں پہ فوجن اس میں نکرہ کے طور پہ یوز ہوا ہے کہ ایک ان نون گروپ، جب بھی اس میں کوئی بھی ایک فوج ڈال دی جائے گی، اب اس فوج میں فرعون بھی ہوئے گا، بڑے بڑے اس دنیا میں نمرود، شمر، گاڈ نوز کون کون سے جو اس دنیا میں اپنے آپ کو دے تھاٹ وی آر دا سپر پاورز. اللہ تعالیٰ فرمائے جب وہاں پہ وہ صرف ایک مطلب ایک ریور ٹائپ ہوں گے، ایک بڑے بڑے گروپس ہوں گے ایز این انسلٹ ٹو ڈسبلیورز. یہ اس میں نکرہ یہاں پہ یوز کیا جا رہا ہے. ان کے ساتھ لام آف تعریف جو ہے وہ کفار کو نہیں دی جا رہی. تو کلما القیٰ فیہا فوجن، ایوری سنگل ٹائم جب ان کی ایک بڑی سی آرمی کو جب بھی اس کے اندر پھینکا جائے گا، سألہم تو پوچھیں گے ان سے، خزنتہا، خزنتہا اس کے خزانچی یا اس کے داروغہ. خزانہ جو ہے یہ خازن کا پلورل ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی انسان جو کسی خزانے کا، ایک چھپے ہوئے خزانے کو جو گارڈ کر رہا ہو، یا کوئی بھی بندہ جو کسی سیکرٹ کو گارڈ کر رہا ہو. یہ خزانہ کا مطلب ہوتا ہے ایک سیکرٹ والٹ، اس کو بھی کہتے ہیں. اور ایک طرح سے جہنم جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، اس وقت دنیا میں ہمیں نظر نہیں آ رہی. ویسے بھی ایک مقام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے تمام بابر بسم کی امتیوں کو اور تمام بنی آدم کو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پناہ میں رکھے. تو خزانہ کے دونوں مطلب ہیں. خزانہ ایک سیکرٹ والٹ کو بھی کہتے ہیں، اور خزانہ ان داروغہ کو بھی کہتے ہیں، ان خزانچیوں کو بھی کہتے ہیں، ان گارڈز کو کہتے ہیں جو اس خزانے کو یا اس چھپی ہوئی چیز کو یا اس سیکرٹ کو وہ گارڈ کریں. تو اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے جب کبھی بھی جہنم تو پھٹ رہی ہے غصے سے، شی آلریڈی ہیٹس دیم. تو اب جب بھی ان کی فوج اس میں ڈالی جائے گی، تو اب وہاں پہ جو وہ داروغہ کھڑے ہیں وہ ان سے کوشچن کریں گے. اور اب یہ کوشچن استفہامی نہیں ہے، دے ناٹ ایکچولی کوشچننگ دیم، بیسیکلی وہ ان کو جتلائیں گے ان کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے. جس طرح آپ ٹانٹ کرتے ہیں کسی کو کہ کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا، مطلب یو آر ہیئر، دنیا میں تو ہمارے علم کے مطابق تو اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، پھر اس کے بعد پوری کائنات کو اللہ نے سائن بنا دیا. تمہاری اپنی تخلیق میں سائنس ہیں، تمہاری اپنی پورے وجود میں ہر چیز اللہ کی ایک آیت ہے. تو وہ یہ کوشچننگ نہیں ہوگی، بیسیکلی وہ ان کو جتلائیں گے تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو. اب یہ سارے مختلف عذاب ہیں کیونکہ آلریڈی وہ اللہ کے دشمن ڈکلیئر ہو گئے. اب ہر اللہ کی مخلوق، ویسے ملائکہ بہت، وہ رحیم، الرحیم کے ملائکہ بھی مخلوق کے ساتھ بہت رحیم ہے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حاملین عرش ہیں، ہائیسٹ لیول آف اینجلز، جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، اور وہ اس کی کیا حقیقت ہے عرش کو اٹھانے کی وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. مگر حاملین عرش اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اہل ایمان کے لیے ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کے اوپر رحم کر. ہر وقت دے لو اس سو مچ، اللہ کی وجہ سے وہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں. آج وہی ملائکہ، وہ جہنم جو مخلوق ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اور جن کے علاوہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اف بھی کرے. وہ اپنے رب کے کان پہ، آسمان اور زمین پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کان لگا کے میرے حکم کا ویٹ کریں، میں حکم دوں اینڈ دے ول ڈو اٹ. قیامت برپا ہو جائے گی. موت کو دیکھیں، ہاتھ اتنی پاورفل ہے اللہ تعالیٰ نے ایز اے مخلوق اس کو پاور دی ہے. موت ہاتھ باندھ کے ہمارے ساتھ ساتھ کھڑی ہے، ایک لمحہ اپنی مرضی نہیں کرتی. ہم کتنا بڑا ظلم کر لیں، مخلوق ہے، اس کو اپنے رب سے کہنا چاہیے کہ اللہ اتنا ناشکرہ ہو گیا، اتنا کفر والا ہو گیا، مجھے اجازت دے میں اس کو پکڑوں. وہ چپ کر کے کھڑی ہے، جب اللہ کو حکم آئے گا تبھی پکڑتی ہے. تو وہ ملائکہ جو اتنے رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اہل ایمان کی پوری دنیا میں اور زندگی بھر ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ اس وقت ٹانٹ کریں کیونکہ اب یہ ڈکلیئر دشمن ہیں. تو جتنا وہ اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، اب اپنے رب کی اس محبت میں وہ اس کے دشمنوں سے اتنی انٹینس نفرت بھی کر رہے ہیں. تو وہ خزانچی، وہ داروغہ، وہ گارڈ ان سے کوشچن کریں گے، علم یاتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کبھی کوئی نذیر، ڈرانے والا نہیں آیا؟ نذیر کے مطلب بیسیکلی ہوتا ہے ٹو وارن. نذیر کو جب ہم اردو میں ڈیفائن کرتے ہیں ایز ڈرانے والا، تو ہمیں لگتا ہے کہ
کوئی بڑی خوفناک سی طبیعت کا انسان ہے اور ہر وقت بری بری باتیں کرتا رہتا ہے, اچھی بات کوئی کرتا نہیں ہے, ہر وقت ڈراتا رہتا ہے. اصل میں نذیر کا مطلب یہ نہیں ہے. اصل میں نذیر کا مطلب ہے وہ آپ کا خیر خواہ جس کو آپ کے اپنی جان سے زیادہ, آپ کو خود اپنی اتنی فکر نہیں ہے جتنی اس کو آپ کی فکر ہے, اور اس فکر کے اندر اور اس تکلیف کے اندر کہ یہ اپنا نقصان کریں, جو آپ کے آگے منت بھی کرے کہ تم ایمان لے آؤ, تم یہ غلط کام مت کرو. جس طرح آپ کے پیرنٹس ہیں اور آپ یو ڈرائیونگ اینڈ یو مطلب دے نو کہ آگے ایک روڈ ختم ہو جائے گا, اور اینڈ یو ڈرائیونگ اینڈ یو ریکلیس, تو وہ چاہے گاڑی کا حصہ بھی نہیں ہے, تو جس محبت کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ اور آپ کی فکر میں وہ آپ کو اس وقت پکار کے سمجھائیں گے کہ آگے مت جاؤ, you'll fall down and you'll die, تو وہ جو ان کی اس وقت کی ایک تکلیف ہے, آپ کو نذیر دے رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں آگے راستہ ختم ہو گیا اور تم گر جاؤ گے, بٹ وہ they are not doing it because ان کے اندر کوئی بڑا غرور اور تکبر ہے کہ ہمیں بڑا پتہ ہے, they are doing it for your sake. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت بی بی ہندا یہ ابو جہل کی بیٹی تھی اور بعد میں ایمان لی تھی. یہ وہ والی ہندا نہیں ہے جو ابو سفیان کی بیگم تھی. یہ جو بی بی ہندا ہیں صحابی رسول ہیں, تو انہوں نے جب وہ مدینہ شریف آئیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 سے بھی زیادہ دفعہ جو ہے اپنے والد کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے دیکھا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ جاڑے کی رات تھی اور ایسی رات تھی, طوفان ایسا تھا کہ کوئی انسان اس طوفان میں باہر نہیں نکل سکتا تھا. تو ہمارے دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے اپنے باپ کو سنا کہ اس نے اس وقت انٹینسٹی دیکھتے ہوئے کہ باہر اس طوفان کی رات میں تو کوئی بہت ہی انٹینس ضرورت والا شخص ہوگا جو اس رات کو نکلے گا گھر سے باہر. تو اس نے کہا کہ اس نے اپنے نوکروں سے کہا تم لوگ بھی دروازہ نہیں کھولو گے, دروازہ میں کھولوں گا, اور میں یہ جو بھی شخص ہے اس وقت اس کی اتنی کوئی انٹینس ضرورت ہے کہ آج میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ میں اس کی وہ ضرورت ضرور پوری کروں گا کہ وہ اس رات میں میرے دروازے پہ ہے. اینڈ شی سیز کہ جب اس نے دروازہ کھولا تو آگے سرور کائنات بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے, اور ابو جہل نے پوچھا کہ آپ اس وقت اس رات میں اس طوفان میں آپ میرے گھر آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل کو کہا کہ میں تمہارے گھر اس لیے آیا ہوں کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو, مجھے تمہاری فکر ہے. اور اس وقت حالانکہ ابو جہل قسم کھا چکا تھا کہ میں ضرور پوری کروں گا, لیکن اس وقت بیکاز آف ہز اون بغض اینڈ بیکاز آف ہز اون ایگو اینڈ ہز اون رانگ سینس آف ورتھ اس نے انکار کر دیا. تو جو نذیر ہے وہ ایسی کوئی ذات نہیں ہے کہ بیکاز ہی نوز اے لاٹ تو وہ آپ کو جتلانے کے لیے آپ کو وارننگ دیتا ہے. وہ آپ کی بہت زیادہ حمایت میں آپ کو وارننگ دیتا ہے, اس کو نذیر کہتا ہے. اب یہ جو نذیر کا اسم جو ہے یہاں پہ نذیر ایز اے صفت ایز اے ایڈجیکٹو یوز ہوئی ہے. اگر ہم اسم فائل بنا لیں تو یہ منذر بن جاتا ہے. ان دونوں میں فرق ہے, اور اس کا یوز یہاں پہ منذر نہیں کہا گیا, نذیر کہا گیا. یہ سمجھنا گرامر عربی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. منذر is somebody who warns and نذیر is somebody جو سراپا وارننگ ہو, اس کو بولنے کی بھی ضرورت نہ پڑے اور اس کا وجود ہی وارننگ ہو. یہ اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر میں اس وقت کوئی نیکی کروں, کسی کے ساتھ کوئی ایکٹ آف کائنڈنس کروں, تو آپ مجھے کہیں گے کہ وہ اس وقت فاطمہ اس وقت رحم کر رہی ہے. اب میں اس وقت کرنے والی ہوں, میں اس لمحے میں رحم کر رہی ہوں. پر اگر میں ہر لمحہ ہر پل چاہے کیسی بھی سچویشن ہے, اگر یہ رحم کرنے کی جو صفت ہے اٹ بیکمز اے پارٹ آف مائی نیچر, جسے ہم کہتے ہیں سیکنڈ نیچر ہو جائے, تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے فاطمہ اس وقت رحم کریے, آپ کہیں گے فاطمہ رحیم ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو سے وہ اس وقت رحم کریے. آپ جب یہ کہہ دیں گے کہ وہ رحیم ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ کانسٹنٹلی شی از گوئنگ ٹو بی کائنڈ. اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنایا, آمین. تو یہاں پہ منذر نہیں کہا گیا کہ جو کبھی کبھی
وارننگ دے. نذیر کہا گیا جو سراپائے رحمت ہوئے, سراپائے وارننگ ہوئے. تو اس کی اگزامپل اس طرح ہے کہ جیسا جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو ہمارے ساتھ ہمارے اپنے کلاس میں ایک دو لوگ تھے جن کی داڑھی تھی. وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ کبھی کبھی سروزوں پہ بھی جاتے تھے. ہمیں اس بات کا پتہ تھا, نماز ہوتی تھی, اذان ہوتی تھی تو وہ لان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے تھے. کبھی وہ دو جماعت کر لیتے تھے, کبھی اکیلے. تو ہم وین ایور پیپرز وڈ بی دیئر یا کوئی ہماری بات ہو تو ہم جا کے ان کو اپروچ کرتے تھے کہ یار ہمارے لیے دعا کرنا, یا فلاں میرا یہ مسئلہ ہو گیا, دعا کرنا. تو آئی ریممبر سم ٹائمز دے ور آسک اس, یار مجھے کیوں کہہ رہے ہو, میں بھی تم لوگوں کی طرح ہوں. اینڈ وی وڈ بی لائک کہ نہیں, مطلب تمہاری داڑھی ہے ماشاء اللہ, اور تم تبلیغ پہ جاتے ہو, تم نماز پڑھتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور سنیں گے, پرے فار اس. اسی طرح ہاؤ آئی کائنڈ آف میں نے اپنی نماز کیسے صحیح کی کہ ہمارے ساتھ ایک سینئر ہوتی تھیں اور ہم اللہ معاف کریں ہم ذرا ججمنٹل جلدی ہو جاتے ہیں. تو شی یوز ٹو ویئر ویری ماڈرن قسم کے کپڑے اینڈ شی یوز ٹو بی اے ویری لائولی پرسن. تو نارملی ان کو دیکھ کے ہمیں ایسا لگتا تھا کہ مطلب ان کا شاید نماز روزے دین سے کوئی تعلق دور دور تک نہیں ہوئے گا بیکاز آف ہاؤ شی یوز ٹو بی ان پبلک. تو ایک دفعہ اذان ہوئی اور کلاس سے آئی گاٹ اپ اینڈ ٹو گو اینڈ پرے. تو ہمارا کامن روم میں جنہوں کوئی سامان بہت زیادہ پڑا تھا تو جگہ اتنی تھی کہ ایک ہی بندہ جان نماز پہ نماز کھڑا ہو کے پڑھ سکتا تھا. سو وین آئی وینٹ ان اینڈ آئی سو دیر از دس لیڈی who has this huge چادر around her and she is praying. تو آئی جسٹ میں دوار کے پاس کھڑی ہوگی کہ جب یہ ہٹیں گی تو پھر میں جنماز سے نماز پڑھوں گی. اب میں ان کو آبزرو کیونکہ میں کھڑی ہوں ویٹ کر رہی ہوں تو آئی ایم آبزرونگ ہے. جتنا خوبصورت قیام ان کا تھا اور جتنا خوبصورت رکوع ان کا تھا, اتنا ریسٹڈ قسم کا رکوع, مطلب ہماری طرح جلدی جلدی رکوع میں نہیں, وہ بھی کسی کلاس سے آئی ہوں گی اس وقت. اور انہوں نے وہ رکوع کیا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح آئی کوڈ فیل لو, مطلب ان کو صرف دیکھ کے آئی کوڈ فیل کہ ان کے اندر اس وقت کیا اللہ تعالیٰ کے لیے محبت جو ہے وہ فلو کر رہی ہوئی. the way she was praying. اور پھر جو ان کا سجدہ تھا, جتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے سجدہ کیا کہ پیچھے کھڑے ہوئے مجھے رش کھا رہا تھا اور مجھے خیال تھا کہ مجھے اتنی جلدی ہوتی ہے نارملی, میرے دو سجدوں کے درمیان بریک بھی نہیں ہوتی, رکوع میں شاید ہم پوری طرح نیچے پہنچتے بھی نہیں ہیں اور اتنی اسپیڈ میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں, I don't even know that. اور اس بندی کو دیکھ کے ادھر اس کے بیک پہ کھڑے کھڑے مجھے اتنا رش کچھ پہ آیا کہ میں نے وعدہ کیا کہ اگر مطلب چاہے میرے اندر یہ محبت کا یہ لیول ہو نہ ہو, لیکن نماز میں نے بس سجدہ میں نے جیسا کرنا ہے, بیکاز مجھے اس کا سجدہ دیکھ کے اللہ سے اتنی محبت فیل ہو رہی ہے. I can't even imagine ان کے اپنے دل کی اور اپنے اندر کی کیا کیفیت ہوئی. تو جب انہوں نے سلام پھیرا اینڈ شی نیو کہ کوئی پیچھے آ کے کھڑا ہے دروازے میں, کیونکہ ایک دو لوگ اور آنے کی کوشش کر رہے تھے, they saw I'm already standing there, they left. تو انہوں نے جب سلام پھیرا اور انہوں نے پہلے بڑے پیارے طریقے سے جو بھی پڑھا آمین کا, اور ایک دم وہ مڑی اینڈ I was shocked. It was the same senior who I could never have thought کہ وہ نماز پڑھتی بھی ہوں گی, لیٹ انہوں نے ایسی نماز کہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے, جس کو لگتا تھا کہ وہ ایٹ لیسٹ میں دن میں 4-5 تو پڑھ ہی لیتی ہوں. تو that day for me she became a بزرگ in my head. میں ان کو اس کے بعد کیمپس میں کہیں پہ بھی دیکھتی تھی, out of respect I would stop and look at her and I would be like just watching. ان کو دیکھ کے مجھے اللہ تعالیٰ سے پیار ہو جاتا تھا every time I would see her. اینڈ یہ جب میں نذیر کو سمجھنے کی اگزامپل سوچ رہی تھی تو مجھے وہ باتیں یاد آ رہی تھیں, وہ اپنی ذات میں اس وقت ایک نذیر تھی, وہ کوئی خوفناک ڈراؤنی قسم کی وارنر نہیں تھی, مگر ان کا سراپا ایسا تھا کہ ان کو دیکھ کے مجھے اپنے اندر کمزوریاں نظر آئیں. ان کا اخلاص اور ان کی بندگی کی جو اور عبادت کی جو بیوٹی تھی, اس سے میری عبادت جو ٹھیک ہوئی. تو اس وقت بغیر دائی ہوئے, بغیر کوئی تبلیغی بنے, وہ میرے لیے نذیر بن گئی. تو نذیر ایسی پرسنالٹی کو کہتے ہیں جو اپنی ہستی میں چلتا پھرتا آپ کو اللہ اور آخرت کا جو ہے وہ ایک سندیسہ دیتے ہوں, آپ کو چلتے پھرتے وہ آپ کو اللہ اور آخرت کی ملاقات کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق کی آپ کو جو ہے نا وہ یاد دلاتے ہوں.
اور جہاں تک آخرت کا تعلق ہے lot many times میں ہم خود بھی ایسے ہیں, اللہ ہمیں معاف کرے, آمین, کہ ہم جب موت کا سوچتے ہیں یا جو ہم آخرت کا سوچتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں. ڈر ان دا سینس ایک ہوتا ہے آؤٹ آف محبت ڈر جانا, کسی سے آپ کو اتنی محبت ہو کہ آپ چاہیں کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی میری جان سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے. اب یہ آؤٹ آف محبت ہے, اور ایک ہے کسی کے خوف میں, کسی کی مار پٹائی یا کسی کی طاقت کا خوف ہونا, دیٹس ڈفرینٹ. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ والا خوف ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کر دیں گے, اللہ تعالیٰ اس دن بڑے غصے میں ہوں گے, اینڈ دین دیر آر پیپل جو آخرت کو سوچتے ہی ہیں کہ آخرت از بیسیکلی لقاء ود اللہ تعالیٰ. It's a ملاقات with your Rabb. And the moment you start thinking of Akhirat as the day you would meet your Rabb, it becomes something most beautiful. اسی لیے اہل ایمان کو یہ زندگی جو ہے وہ پنجرے کی طرح لگتی تھی کہ اس نے ہمیں روکا ہوا ہے, ہمارے جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے اس سے ہمیں روکا ہوا ہے. تو نذیر یہ ہے کہ وہ آپ کو صرف اللہ تعالیٰ جہنم سے نہ ڈرائیں, آپ ایسے ہوں اپنے کیریکٹر میں اور اپنے اخلاق میں اور اپنے عمل میں کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے لوگوں کو نہ صرف اپنے رب سے محبت ہو, بٹ وہ جو لقاء کا دن ہے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا دن ہے, اس کا وہ انتظار کریں آؤٹ آف دیئر لو. جس طرح اہل ایمان کے بارے میں جب آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ بے چین رہتے تھے اپنی زندگی میں, کیونکہ وہ ہر اللہ کے حکم پہ جیتے رہیں اور بہترین جی رہے اور احسن ترین اعمال کریں تاکہ وہ راضی رہے. بٹ دے آر آلسو لانگنگ فار دا ڈے دے وڈ میٹ ہم. اور ابھی کچھ دنوں پہلے کسی نے حضرت ابوبکر کی ایک دعا بھیجی, اینڈ اٹ واز لولی, اینڈ آئی پرے کہ ہم سب وہ سیکھ سکیں. اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ جل, یا اللہ میرے لیے بنا دے خیر ایامی, میرے دنوں میں جو سب سے خوبصورت دن ہے اس دن کو بنا دیں یوم القا کا, جس دن میں آپ سے ملوں. ابھی میری زندگی میں کتنے اچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں گزارے, کیسے کیسے خوبصورت دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں لکھے ہوئے ہیں. خاص طور پہ غار ثور کا جو کی رفاقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت ہے. پر آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ میری زندگی کا جو بہترین دن ہوئے وہ دن ہوئے دا ڈے آئی میٹ یو, جو یوم القا کا, آپ سے ملاقات کا دن. سو دس از نذیر. ایک دفعہ میں پوری آیت کا ترجمہ دوبارہ کر دیتی ہوں. تقاد تمیز میں نے لگائی, بالکل ایسے ہے جس طرح وہ غصے سے پھٹ جائے گی, غیظ و غضب سے پھٹ جائے گی. کلما القی فیہا فوج, ایوری ٹائم, ایوری سنگل ٹائم اس میں جب بھی کوئی کفار کی فوج کو پھینکا جائے گا, سالہم خزانتہا, تو وہاں کے داروغہ اور گارڈز ان سے سوال کریں گے, الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی نذیر دینے والا نہیں آیا. اور یاتکم جو ہے یہ کوئی بہت ڈیلیبریٹلی جب آپ کو اپروچ کرتا ہے اس کے لیے یاتکم کا ورڈ یوز ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ چلتے چلتے آپ سے ملاقات ہوئی. جو بندہ بہت ڈیلیبریٹ ایک مقصد کے تحت آ کے آپ کو بہت زور سے ملتا ہے, ود اے ویری ہارڈ انٹینٹ, تو ملائکہ ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا nobody hit you hard with the نذیر. اس دنیا میں تو نبی کی پرائمری ڈیوٹی نذیر ہے, انذار کرنا ہے, تو کیا تمہیں کبھی کوئی نذیر نہیں ملا؟ صدق اللہ العظیم.